اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے عمران خان کے کیسوں کی سماعت کل ہوگی اور کون سے کیس زیر سماعت ہیں اور کن کیسوں کا ٹرائل چل رہا ہے، اور عمران خان کی بریتی درخواست پر کیا بنا جو جج نے دبنگ ریمارکس دینے کے بعد خاموش کیوں ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ اس کے بعد ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے اور کشمیر آزاد کے حالاتوں پر بات کریں گے، وہاں احتجاج کیوں چل رہا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل انفارمیشن دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو اینڈ تک سننا ہے۔ کل عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادہ ٹرسٹ کیس کی ضمانت کے لیے سماعت ہے، اور اس کیس میں عمران خان کو نیب پروسیکیوٹر امجد نے دلائل دینے اور دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ صحافیوں کی مختلف رائے ہے، لیکن صحافیوں کی یکساں رائے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کو اس کیس میں ضمانت مل جائے گی، اور القادہ ٹرسٹ کیس کا بھی ٹرائل چل رہا ہے۔ میرا خیال ہے جہاں ضمانت ملتا ہے القادہ ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو پر وہاں انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ دیگر چیزیں، لیکن عمران خان القادہ ٹرسٹ کیس وہ ہے جس میں عمران خان نے ایک القادہ ٹرسٹ اسلامی یونیورسٹی بنائی ہے۔ میرا خیال ہے جو اسلامی یونیورسٹی بنائے اسے سزا تو ضرور ملنی چاہیے، اس نے اپنے بچوں کا نہیں پاکستان کے بچوں کے مستقبل کا سوچا۔ اور القادہ ٹرسٹ کیس جس میں ملک ریاض کے جو کرپشن کے پیسے حکومت نے لیے اور سپریم کورٹ میں آئے اور سپریم کورٹ میں پیسے پڑے رہے اور سپریم کورٹ ہی نے باقی سے حکومت اور دے دیے، اس کے بعد عمران خان پر یہ کیس اس سے پہلے چل رہا ہے، لیکن پاکستان میں چل رہا ہے القادہ ٹرسٹ کیس میں امجد پرویز کے دلائل مکمل ہوں گے اور فیصلہ کیا جائے گا۔ اور کشمیر کے حالات کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی بار اگست میں احتجاج شروع ہوا، یہ بجلی پر ہے، جو منگلا ڈیم ہے وہاں پر بجلی بندے 3 روپے اور 10 روپے ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن پاکستان وہاں ٹیکس کی جانے سے یونٹ مانگے جو عوام دیگر ملک میں ہے وہاں بھی ایسا ہی ہے، اور اس پر لوگوں نے احتجاج شروع کیا اور 9 ماہ سے وہاں نے بجلی کی ٹیکس جمع نہیں کرے، وہاں زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں اور لوگوں نے بجلی کا بل جمع کرنے سے انکار کر دیا، جس وجہ سے پورے ملک اور کشمیر میں احتجاج شروع اور وہاں شیلنگ ہوئی، جس میں مقامی صحافیوں کا کہنا ہے وہاں ایک بچی جو شیلنگ کی وجہ سے زر میں آ کر شہید ہوئی، تو اس کے بعد وہاں کے ڈپٹی کمشنر کو وہاں نے لوگوں نے کپڑے اتار دیے اور اس کپڑے ٹانگ دیے، جو سوشل میڈیا پر ویڈیو گردش کر رہی ہے اس کے مطابق وہاں اس کے کپڑے ٹانگے ہوئے، اور اس کے بعد وہاں احتجاج زور پکڑ گیا۔ آج چوتھا روز ہے وہاں احتجاج کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں سے تعامل کا مظاہرہ کیا جائے اور آئینی اور سیاسی طور پر معاملے کو حل کیا جائے اور ان لوگوں کی بات سنی جائے جو احتجاج کیا جائے، اور ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشدد کا راستہ نہ اختیار کریں اور پرامن احتجاج کریں، اور پرامن ہر شہری کا حق ہے۔ لیکن مریم بی بی کے صوبہ پنجاب میں احتجاج کرنا جرم ہے، وہاں کسانوں پر تشدد ہوا، پی ٹی آئی کے جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں، اس کے بعد وہاں بہت سے لوگوں پر تشدد ہوا۔ اب پنجاب میں وکیلوں پر بھی تشدد اور اس کے بعد نہیں کیا گیا، اور وکیلوں کو تو مار کیوں پڑی پنجاب، اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلے کسی اور ویلاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے، اور کن وکیلوں کے گروپ کو مار پڑی ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیس ضمانت میں تھے۔ وہاں امجد پرویز نے کہا، نون لیگ کے وکیل، نواز شریف کے وکیل، چہیتے وکیل نے کہا کہ مجھے وکیلوں کی ہڑتال میں شامل ہونا ہے۔ بھائی، ایک شخص کو ضمانت ملنے کے لیے آپ کو کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ آپ نیب پروسیکیوٹر نہ بنے، آپ نے پہلے بھی کئی بہانے بنا کر عدالت میں نہیں، اور آپ کہتے ہیں میں پروفیشنل وکیل ہوتا تو آپ پہلی سماعت پر آتے، آپ سماعتوں پر نہیں، آپ 3-4 مہینوں سے ہو رہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی وہ 17 طلب ہے، پہلے ہفتے پر اعتراض لگے، دوسرے ہفتے پر نوٹس اور تیسرے ہفتے پر سماعت ہوگی۔ عمران خان کے نئے نوٹس کو نیب توشہ خانہ، میں حیران ہوں، عمران خان پر نئے کیس بنائے جا رہے ہیں، ایسے کیسوں سے کچھ نہیں پڑتا، اور عمران خان کو جیل رکھنا آپ کا مقصد ہے، تو آپ پیسے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں اور جیسے قاضی فیضی سے مہر لگا دیں، جب تک ہم نہیں چاہتے عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا، یا نظر بند کر دیں۔ ایسے کیسوں پر تو پاکستان کی عوام ہنستی اور مذاق کرتی کہ ایسے کیسوں پر ہم کیا بات کریں۔ دوسرا کہ رانا ثناءاللہ نے پی ٹی آئی پر پابندی دینے کے متعلق بیان دیا، اس نے کہا کہ ہم
پی ٹی آئی پر پابندی لگا سکتے ہیں، اس لیے پی ٹی آئی کو بجٹ کے روز پابندی لگانے کا امکان ہے، اور تاکہ عوام کی توجہ اور رہے اور ہم بجٹ میں جو کرتوت کریں وہ عوام کے سامنے نہ ہو، لیکن پاکستانی قوم کو ہم انفارمیشن دیتے رہیں گے کہ بجٹ میں کیا ہوا اور کیا بنا۔ اور دوسرا کہ رانا ثناءاللہ کا آج کا بیان ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو حقیقت مانتے اور پی ٹی آئی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے تیار ہونا چاہیے، لیکن عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے جن کے پاس اختیارات نہ ہوں، ان کے ساتھ مذاکرات کیا کیے جائیں۔ اور پاکستان کی معیشت ہم پہلے بھی بچا چکے ہیں، کسانوں کی معیشت تباہ کر دی گئی، کسانوں کی گندم نہ خریدنے کا پنجاب کا فیصلہ گھٹیا فعل ہے، اور اس سے کسانوں کا جو نقصان اسے پورا کون کرے گا۔ یہاں اگر کسی اور ادارے کا نقصان ہو تو فوری طور پر معافی مانگی جاتی ہے، لیکن کسانوں پر ظلم اور جبر کیا گیا، لیکن کسانوں کی معیشت کو تباہ کرنے پر کون معافی کس سے مانگے گا۔ کسان اپنے بچوں کو اور دیگر تعلیمی اداروں سے نکالنے کا سوچیں، کیونکہ کسانوں کے پاس جو پیداوار پر خرچہ ہوا ہے اس کی لاگت زیادہ ہے، لیکن پیداوار جو ان کو وصول ہونے وہ پیسے کم ہیں۔ جو کھاد 15,000 روپے بوری ہے اور گندم کی بوری 6 اور من 2800 اور 3200 سے قریباً بک رہے۔ جو زیادہ امیر ہیں وہ تو اپنی گندم سٹاک کر لیں گے اور 2 سالوں بعد بھی فروخت کر سکتے ہیں، لیکن یہاں جو غریب ہے اس کو تو فروخت کرنی ہے تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، لیکن یہاں کچھ نہیں۔ اور دوسرا کہ آپ بجلی کے بلوں میں اضافہ کریں، جیسے ہم گرمیوں کے سیزن شروع ہو رہے ہیں اور آج سے ہی گرمیوں کے سیزن سے جب اگلے مہینے آپ کو بجلی کے بل آئیں گے تو بہت مہنگے ہوں گے، جس پر پاکستان عوام کے ہوش کے ناخن۔ اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ آئی جس میں اس نے بتایا کہ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور پاکستان کی سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت ہے، اور اس پر بھی آئی ایم ایف پاکستان پہنچ چکا ہے۔ اور اب پاکستانیوں کو بجلی میں اس پر آرٹیکل لکھ رہا ہوں اور آئی ایم ایف کو ٹیگ کروں گا کہ پاکستانی قوم سے آئی ایم ایف کو کون سی دشمنی ہے، آپ کیا ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں کہ آپ نے پاکستانی عوام پر ٹیکس لگاتے ہیں لیکن پاکستان کے امیر اشرفیہ کو بخش دیتے ہیں، یہ تو ناانصافی ہے۔ آپ چاہیں فوری طور پر کہیں کہ کرپشن کے کیسوں پر فیصلے کریں، جو اربوں خربوں کرپشنوں کے کیس ہیں وہاں فیصلہ نہیں کیے جاتے، لیکن آپ کہتے ہیں پاکستان کی قوم کے بجلی کا بل مہنگا کر دیے جائے، گیس مہنگا کر دی جائے، اور پاکستانی قوم نے آپ کا کیا بگاڑا اور پاکستانی قوم سے کون سی دشمنی ہے۔ آپ تو کہتے ہیں پاکستانی قوم کو ایک وقت کی روٹی چاہیے، پہلے تو کہتے تھے 2 وقت کی روٹی ہو، اب تو لگتا ہے پاکستانی قوم سے ایک وقت حکومت روٹی چھین لے گی۔ اور اس کے بعد کیا پاکستانی سیاسی صورتحال ہم نے بجائے پاکستان میں افراتفری ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاسی صورتحال ہم آپ کو آگاہ کریں۔ کل جو عمران خان کی سماعت اور اس ہفتے میں عمران خان کے سیفر کیس کی سماعت بدھ کے روز ہے، اور کیا ہوگا کیونکہ منگل کے روز ججوں کی توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی، جو سوشل میڈیا اور دیگر ججوں کی جسٹس بابر فاروق ستار کی جو لیک کی گئی احساس ہے ان کے بارے میں تحقیقات، اس کے بعد توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک ہائی کورٹ ایسا اسٹانڈ لیا جسے سپریم کورٹ میں لینا چاہیے، لیکن جہاں سے شروع اچھا ہوا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب تاکہ آپ کو آنے ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔